مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے، تو بیوقوف سمجھ لیتا ہے۔ اب میں بخاری سے حدیث پیش کرنے لگا ہوں، آپ کہیں گے یہ کس طرح کا عنوان آج شروع کر دیا ہے، پر آپ نے بلایا ہے تو بات تو کرنی ہے نا صاحب۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص حضور کے قریب آیا، سرکار سے کوئی بات کرتا تو حضور مان لیتے، حضور نے اسے وحی لکھنے پہ بھی خدمت پر لگا دیا۔ بعد وہ ملک شام جا کے مرتد ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جی میں تو جو انہیں کہتا تھا وہ مان جاتے تھے، وہ کریم تھے، کرم کر رہے تھے، یہ سمجھتے میں تیز ہوں، میں منوا لیتا ہوں، کہانیاں سنا رہا ہوں۔ کہنے لگا جی یہ بخاری ہے، میں تو نہیں جیسے کہتا تھا وہ مان جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو لوگوں نے کہا وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور وہاں جا کے وہ عیسائی ہو گیا، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ زمین کو ماں پتہ کیوں کہتے ہیں؟ جتنا مرضی گناہ گار دفن کر دو واپس نہیں کرتی۔ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں پتر کو ساری دنیا برا کہے تو وہ نہیں برا کہتی، وہ کہتی میرا تو چاند یہی ہے نا، میرا تو سارا کچھ یہی ہے۔ زمین کبھی گناہ گار کو واپس، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شرابی کو پھینک دیا وہ زمین نے میں نے نہیں رکھنا لے جاؤ، اس کو ماں اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح کبھی کوئی ہو قبول کر لیتی، لیکن وہ حضور کا بے ادب چلاکی کرنے والا، تیزیاں دکھانے والا مر گیا، لوگوں نے زمین میں دفن کیا، سویرے اس کی لاش زمین کے باہر پڑی۔ میں بخاری عرض کر رہا ہوں، لوگ سمجھنے لگے کسی مسلمان نے شاید ایسا کیا، اگلے دن پھر دفن کیا تو لاش پھر باہر پڑی تھی، تیسرے دن پھر دفن کیا تو باہر پڑی تھی۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا نہیں، یہ قدرت کا معاملہ ہے۔ کبھی بھی تیزی نہ، مہربانی فرمائیں، کسی سے تو سچ بولیں۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں خامن تھوڑے پیسے دے دے گزارا کر لیں گی، سال کا ایک سوٹ لے کے دے دے گزارا کر لیں گی، پر ہمارے ساتھ سچ تو بولے نا۔ جھوٹ بولتا ہے، جاتا لاہور ہے بتاتا پشاور ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی حال خامن کہتا ہے بیوی سے کہ تو میرے ساتھ سچ تو بول، تو دیانتداری، ہم چلاکیاں کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، بڑے بڑی رنگ۔ آپ یقین کریں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو تیزیاں کرتے ہیں، بہت سارے سنگی مجھے کہتے ہیں کہ وہ تو چلاکی کر رہا تھا، میں کیا وہ پیا کرتا سی نا، انہوں لگا رہن دے، لگا رہے، ہمیں تو پتہ چل گیا نا کون سی کہانی کا۔ کبھی بھی زندگی میں تیزی نہ دکھائیں۔ سنیں درویشوں کا طریقہ کیا ہے، رب کے بندوں کا طریقہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضور نے تعریف کی، فرمایا یہ عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، غلام آپ کے پاس کافی تھے، غلام چونکہ خریدے جاتے تھے تو یہ کچھ عرصہ پہلے کو پوچھتا تھا نا مال کتنا ہے، تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے مال کا، کہتے مال ڈنگر کتنا ہے، کیونکہ بھینس اگر کسی کے پاس 4 لاکھ کی ہے اور 4 بھینسیں ہیں تو 16 لاکھ ہے، 5 بھینسیں ہیں تو 20، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو یہ مال اسی طرح ہوتا تھا، تو وہ کیونکہ غلام خریدے جاتے تھے، تو اگر سمجھ لیں کسی نے 4 لاکھ کا غلام خریدا، اس کے پاس 5 غلام ہیں تو 20 لاکھ روپیہ، لوگ پوچھتے تھے کتنے غلام ہیں، کیونکہ لوگ بکتے تھے۔ یہ تو میرے رسول کا کرم ہے کہ سب کو آزادیاں عطا فرما دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کافی سارے غلام تھے، تو جو غلام رات کو تہجد پڑھتا نا، زیادہ نمازیں پڑھتا، اللہ اللہ کرتا، عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے، کہتے یار نیک بندہ ہے، ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، جا تو آزادی سے اللہ اللہ کر۔ کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ جھوٹ موٹ کی لمبی نمازیں پڑھنے لگے، کچھ غلام جھوٹ موٹ کی لمبی نمازیں، وہ بلا وجہ اٹھ جاتے رات کو، وہ تھوڑی سی نمازیں تیز کرتے، عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ آپ کے صاحبزادے ایک دن کہنے لگے حضور وہ جو آپ کو دھوکہ دے کے گئے ہیں نا، جاتے ہیں، وہ جا کے بعد میں فرض بھی معاذ اللہ پورے نہیں پڑھتے، یہاں تہجدیں پڑھتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ بھولے آدمی ہیں، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یار کوئی مال کے نام پہ دھوکہ کھاتا ہے، کوئی دولت اور شہرت کے نام پہ دھوکہ کھاتا ہے، مجھے تو وہ رب کی عبادت کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے میرے رب کے نام پہ دھوکہ دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ انہیں کہ دو دیں دھوکے جتنے دینے ہیں، میں دھوکہ کھانے کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں نا، تو دیں، صبح دیں شام دیں، میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں، میں ہوں نا تیار دھوکہ کھانے کو، وہ دیں دھوکہ۔ میرے دوست یاد رکھیں،
हमारी बड़ी तेजियों ने हमें बेसुकून कर दिया। चलाकियाँ, कहानियाँ, स्टोरियाँ, आप किसी को छेड़ नहीं, अल्लाह जानता है। वो ऐसी ऐसी कहानी, और मैं तो चूँकि मेरा ज़्यादा ही पब्लिक डीलिंग है, मुझे तो बड़ा ही पता है। और एक दिन मेरे एक साथी मुझसे कहने लगे थोड़ा बड़ा ही हौसला है। मैं क्या, हौसला नहीं, मेरी ट्रेनिंग समझ लेते। इसलिए कि अब किस किस को आप, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, किस किस को आप रोकेंगे, किस किस को आप पकड़ेंगे, ऐसा ना हो तन्हा ही रह जाए। ऐसी कहानी लोग बनाते हैं ना, ऐसा करें, तकलीफ होती है, आपके बड़ों को तकलीफ होती है, घर वालों। आप सादी बात करें, सच्ची बात करें, दयानत की बात करें, परहेजगारी की बात करें। सच बोल के ना, झूठ बोल के जीतने से बेहतर है सच बोल के हार जाए। हार जाओ पर सच बोलो, आप खरी बात करो, सच्ची बात करो। कभी भी अपनी जिंदगी में देखे ना, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़े के ताजर थे। तो कपड़े में कोई नुक्स होता था ना, तो ग्राहक जब कपड़ा पसंद करने लगता था तो पहले बताते इसमें ये नुक्स है, इसमें जो नुक्स है इसको ज़रा ध्यान से खरीदना, ये कपड़ा ठीक नहीं है। तो लोग कहते हैं आप किस तरह के ताजर हैं, आप नुक्स बता रहे हैं। तो फरमाने लगे दुनिया तो थोड़ी देर की है ना, मैंने बंदे नहीं राजी करने, मैंने अपना रब राजी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो सहाबी आए, एक कहने लगा ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है, दूसरा कहने लगा मेरा है। वो भी दलील देता था, ये भी दलील देता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है तुम में से कुछ ज़्यादा तेज़ी दिखाए और अपने हक में फ़ैसला करा ले, लेकिन याद रखना यहाँ तो फ़ैसला करा लेगा, सुबह क़यामत मुश्किल में आ जाए। वो दोनों ही छोड़ गए, तेज़ी ना दिखाएं। शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे, तो दो बंदे ज़मीन पर लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा। एक कह रहा था मेरी है, दूसरा कह रहा मेरी है। बाबा जी आप जा रहे हैं, आप ही को फैसला कर दें। तो शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देलवी फरमाने लगे ज़मीन से ना पूछ लें किसकी है। उन्होंने कहा जनाब पूछ लें। तो आपने ज़मीन पे अपनी हाथ में छड़ी थी, ज़ोर से मारी। फरमाने लगे तू खुद क्यों नहीं बताती तू किसकी है, इसकी है कि उसकी है। तो ज़मीन बोल के कहने लगी हुजूर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, मैं उन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों ही मेरे हैं। थोड़ा वक्त रह गया, मेरे अंदर ही आने वाले हैं। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, मिट्टी दें ते चलाकी करके सोने का तो नहीं ना बन जाना, जो है ना वही रहना है ना। मियाँ साहब कहने लगे मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थले। कौन सा रट्टा, कौन सा झगड़ा। मेहरबानी करें, 3 बातें अर्ज की हैं। अगर सुकून चाहते हैं, एक तो हसद बुग़्ज़ की ना छोड़ दें, दूसरा मेरे अजीज़ मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से डरें और कोशिश फरमाएं रब की रज़ा पे।